آپ کے اسلام آباد کے سڑکوں پہ یا لاہور یا پشاور کے سڑکوں پہ یہاں پہ جو لوگ بھیک مانگتے ہیں عموماً یہ ان کے جو بچے ہوتے ہیں یہ بھی نشے کا شکار ہو، کیونکہ اس کی جو سٹوری تھی وہ اتنا پریشان اور اتنا رو رہا تھا کہ مجھے اس نشے کی لت میں جو ہے نا جو میری 10 سال سے جو میں اس میں لگ گیا ہوں، تو میں خود چاہتا ہوں اس چیز سے نکلوں لیکن میں نہیں نکل پا رہا ہوں. ان کا جب ہم نے ٹیسٹ کیا ہے تو مارکیٹ میں جو ہے نا یہ ایک الارمنگ بات ہے، مارکیٹ میں دوسرے ممالک سے THC پورٹ بھی آ چکے ہیں. آپ کا کوئی پیارا، آپ کا کوئی بچہ جو کہ نشے کی لت میں پڑ گیا ہے، آپ اس کی سولوشن کی طرف آئے، ٹھیک ہے، آپ ان کو گائیڈ لائنز دیں اور ان کو اتنا اعتماد دیں کہ آپ بیٹا کوئی بھی غلطی انسان سے ہو جاتی ہے لیکن آپ بتائیں. السلام علیکم ایوری ون، دس از می روشنا ضمیر اینڈ یو آر واچنگ دی سالٹ رینج پوڈ کاسٹ. امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر عافیت سے ہوں گے، اپنے دنوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے. کہتے ہیں کہ نشہ لمحہ بلمحہ موت ہے، نشہ پورے خاندان کا قاتل ہے. اور ڈیفینیٹلی جب گھر میں کوئی ایک شخص بھی ہلکا سا بھی بیمار ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ پورا خاندان اس کی وجہ سے بیمار پڑ گیا ہے. لیکن جب اس طرح کی بری لت کسی بچے کو لگ جاتی ہے ایک فیملی میں، تو یو کین انڈرسٹینڈ کہ کتنی وہ فیملی سفر کر رہی ہوتی ہے. صرف وہ ایک پیشنٹ نہیں سفر کر رہا ہوتا ہے بلکہ پورا خاندان سائیکولوجیکلی بھی اس کی وجہ سے اپسیٹ ہوتا ہے، فزیکلی بھی اپسیٹ ہوتا ہے، مینٹلی بھی جو ہے نا وہ آپ کو پرابلمز آ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم اس کو کس طرح سے ڈیل کریں. کیونکہ آپ نے سوسائٹی کو بھی فیس کرنا ہے، آپ نے اپنے اس بچے کو بھی ٹریٹ کرنا ہے اور آپ نے اپنے آپ میں بھی اتنا صبر و تحمل رکھنا ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بیلنس آؤٹ کر سکیں، آپ اس سب کو برداشت کر سکیں اور اپنے پیارے کو، چاہے آپ کا بچہ ہے، چاہے آپ کا بھائی ہے، چاہے آپ کا گھر کا کوئی بڑا ہے، آپ نے اس کو ٹریٹ کروانا ہے. تو اس سب کے لیے ضروری ہے کہ آپ کتنے اسٹیبل ہیں. بہت سارے لوگوں کو گھروں میں ڈپریشن ہوتا ہے، انگزائٹی ہوتی ہے، OCD ہوتا ہے جو کہ آج کل ہم نے بڑا کامنلی سنا ہے، شیزوفرینیا ہوتا ہے، بائی پولر ڈس آرڈر ہوتا ہے. تو ان سب کی ٹریٹمنٹ کے لیے کسی کنسلٹنٹ سے رابطہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان کو وقتاً فوقتاً TSR پوڈ کاسٹ کا حصہ بناتے ہیں، ان کے ساتھ بڑی پروڈکٹیو گفتگو ہوتی ہے. اور یہ ایسے ٹاپکس ہیں جن کے اوپر میں کہتی ہوں کہ جتنی بات ہو اتنی ہی کم ہے. کیونکہ یہ اویئرنیس کریٹ کرنا بڑا ضروری ہے، لوگوں کو یہ بتانا کہ یہ پرابلمز ایگزسٹ کرتے ہیں لیکن ان سے آپ نے پینک نہیں ہونا، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے ان کا سلوشن ڈھونڈنا ہے. تو آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے آپ ان کو جانتے ہیں. میں بولوں گی کہ یہ اب ہماری TSR پوڈ کاسٹ کا ایک فیملی ممبر آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بار بار آتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ایز اے فیملی جو ہے ان تمام ٹاپکس کو ڈسکس کرتے ہیں. دی نیو لائف ریہیب اینڈ سائیکیٹرک سینٹر کے CEO ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرگ ریہیبلیٹیشن ایکسپرٹ بھی ہیں. کفایت حسین خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر سب سے پہلے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. کیسے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ جی، آپ کے انویٹیشن کا بہت شکریہ. بہت شکریہ سر آپ کے یہاں آنے کا، اور سب سے پہلے تو آپ کو عمرے کی بہت بہت مبارکباد. تھینک یو سو مچ. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ہماری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھا ہے یا نہیں؟ بالکل، تمام مسلمانوں کو اور جو دوست تھے ان کو اور آپ لوگوں کی ٹیم کو سب کو دعائیں. بہت شکریہ بہت شکریہ. بس میں آپ کو ریمائنڈر بھی تب دیتی جا رہی تھی کہ مجھے اور میری ٹیم کو جو ہے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اچھا کفایت صاحب، ہم پہلے ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ کسی پیشنٹ کو اگر ریہیب لانا ہو تو کس طرح لایا جا سکتا ہے. سوشل پریشرز کے بارے میں بھی ہم نے بات کی. پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ پیرنٹس جو ہے وہ کس طریقے سے بچوں کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھ سکتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کس طریقے سے کر سکتے ہیں. تھوڑی سی آج ڈفرینٹ چیزوں کو ڈسکس کریں گے. یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چلیں اپنے جو ہمارے پیارے ہیں ان کو تو لے کے آنا آسان ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے بچے ہیں جن کا ہمارے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے لیکن وہ ہماری سوسائٹی کا حصہ ہیں. ان کے لیے کیا کیا جائے؟ ان کو کیسے ڈائگنوز کیا جائے کہ یہ بچہ جو ہے یہ ڈرگ لے رہا ہے اور میں اس کو کسی ریہیب سینٹر لے کے جاؤں یا اس کو ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے؟ بہت شکریہ اس اہم ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے. دیکھیے، پاکستان میں جتنی تیزی کے ساتھ ہمارے ینگ جنریشن میں نوجوانوں میں جو نشہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، یہ خاص طور پہ جو میں آپ کو بتا دوں، یہ جو بھیک مانگنے والے ہیں، جہاں پہ آپ کے اسلام آباد کے سڑکوں پہ یا لاہور یا پشاور کے سڑکوں پہ یہاں پہ جو لوگ بھیک مانگتے ہیں عموماً یہ ان کے جو بچے ہوتے ہیں یہ بھی نشے کا شکار ہوتے ہیں، ایون یہ خود ان کو نشہ کرواتے ہیں اور تبھی ایک بہت ٹائم تک جو ہے نا یہ وہاں پہ بیٹھے رہتے، ایون کہ دھوپ نہیں دیکھتے، گرمی ان کو نہیں لگتی، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ کھڑے رہتے بھیک مانگنے کے لیے. کیونکہ اگر اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے لیے کوئی اچھے سی اقدامات کی جائے، جیسے کہ ANF کا ادارہ ہے
وہ ڈرگس کے اوپر کام کر رہا ہے, ریہیبلیٹیشن کے اوپر بھی کام کر رہا ہے, لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے جن کو میں کہتا ہوں کہ اس لت سے جو ہے نا وہ چھٹکارا دلانے میں حکومت پاکستان کا بھی اہم کردار ادا کرنا چاہیے, اور ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ سیکٹرز ہیں جیسے کہ ہمارا ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہے, ہم چند پیشنٹس کو بالکل فری آف کاسٹ جو ہے نا ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. جیسے کہ ابھی میں نے آپ کے ساتھ ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ ہمارے پاس دیکھیں چند دنوں پہلے ایک ایسا نوجوان ہمارے پاس آیا جو کہ اس کی جو والدہ ہے وہ گھروں میں کام کرتی ہے, اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کتنی تنخواہ ہوتی ہے اور کتنی مشکل سے گزارا ہوتا ہے, اور آپ کا ایک بچہ ہے جو کہ آپ اس کو تعلیم نہیں دے سکتے, لیکن آپ نے اس کو کسی ہنر میں ڈال دیا ہے اور اس نے وہ ہنر سیکھ لیا ہے. 10 سال کی عمر میں اگر آپ نے اس کو ٹیلرنگ میں ڈال دیا اور وہ ایک اچھا ایکسپرٹ بن گیا ہے, اور وہ جو کہ اس کی جو سٹوری تھی وہ اتنا پریشان اور اتنا رو رہا تھا کہ مجھے اس نشے کی لت میں جو ہے نا جو میری 10 سال سے جو میں اس میں لگ گیا ہوں, تو میں خود چاہتا ہوں اس چیز سے نکلوں, لیکن میں نہیں نکل پا رہا ہوں, اور ہمارے پاس کوئی سورسز بھی نہیں ہیں کہ ہم اپنا علاج کروا سکیں. اچھا, ایک انٹرسٹنگ بات ہے, جب میں نے اس سے پوری ہسٹری لی ہے تو وہ ایک بہت بڑا کاریگر تھا جو کہ لیڈیز سوٹ سلائی کرتے, تو میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ ایک دن میں کتنے کا نشہ کر لیتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ میں جتنے کماتا ہوں 3,000 مل جائے, 3,500 مل جائے, 5,000 مل جائے, لیکن یہ کہ میں اپنی امی کو کچھ بھی نہیں دیتا ہوں, میں جا کے آئس پی لیتا ہوں اس پہ. اور جب میں نے اس کو کہا ہے کہ اگر ہم آپ کی مدد کرتے ہیں, ہم آپ کا علاج کرتے ہیں, آپ کو دوبارہ سوسائٹی میں ایک نئی زندگی کی طرف لے کر آتے ہیں, تو کیا آیا علاج کے بعد آپ اس چیز کو چھوڑ دیں گے؟ تو بڑی خوشی ہوئی کہ وہ خود چل کے آیا, وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے مجھے اس لت سے نجات دلا دی تو میں ہمیشہ کے لیے نشہ چھوڑ دوں گا. اور وہ اتنا بہترین کاریگر ہے کہ وہ ایک دن میں 9 سوٹ سلائی کر سکتا ہے, اور اس کی والدہ کا یہ کہنا تھا کہ 2 سال یہ آپ اپنے پاس رکھے, اس کو ٹھیک کرے, اور اس کے بعد اس کو جو ہے نا اس سے سلائیاں کڑھائیاں کروائے. تو میں انشاءاللہ میں نے کہا چلے اگر فیوچر میں یہ ٹھیک ہوتا ہے تو ہم اس کو ایک چھوٹی سا بزنس شروع کر کے دے سکتے ہیں. ہم ہاسپٹلس کے کچھ جو بیڈ شیٹس ہوتی ہے, جو پردے ہوتے ہیں, وہ سلائی کروا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس سے بھی ایک جو ہے نا وہ فائدہ ہو سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک تیر سے 2 نشانے آپ مارنے کی کوشش کریں, لیکن یہ اچھی چیز ہے کہ ایک تو اس کا علاج ہو جائے گا, اور دوسرا یہ کہ آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کر دیں گے, تو دوبارہ وہ اس چیز کی طرف جانے کا بھی نہیں سوچے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بیچ میں ذکر کیا کہ بچے جو ہے وہ بہت لمبے ٹائم کے لیے جو ہے وہ دھوپ پہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں چلتا, وہ کہتے ہیں انسینسیٹیو سے ہو جاتے ہیں, ان کو فیل نہیں ہوتا. میں نے بھی بہت ساری جگہوں پہ دیکھا, اکثر ہم نے دیکھا وہ کارٹس میں بچوں کو لٹایا ہوتا ہے اور وہ بس سوئے ہوتے ہیں, ان کو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا. کیا پاکستان میں کچھ اس ٹائپ کا سسٹم ہے جو اتنے چھوٹے بچوں کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہو, یا ان کی ریہیبلیٹیشن پہ کام کر رہا ہو, یا ایسے کوئی لاز ہیں جس پہ کام کر رہے ہو کہ اتنے چھوٹے بچے کو آپ ان کاموں کے لیے نہیں استعمال کر سکتے؟ نہیں, اس ٹائم تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے جو ان بچوں کو فیسیلیٹیٹ کر لے. مطلب کوئی بھی ادارہ پورے پاکستان میں نہیں ہے, نہ کوئی پرائیویٹ سطح پہ, نہ کوئی سرکاری سطح پہ, کیونکہ ہم لوگ بھی جب ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں تو ہم منیمم جو ہماری ایج ہوتی ہے وہ 14 جو ہے نا, ہم ان کو کہتے ہیں کہ اگر جتنی کم ایج ہے تو اتنے کم لوگوں کے ساتھ ان کے ایج فیلوں کے ساتھ ہم رکھا جاتا ہے, لیکن اس طرح کے جو ہے نا بچوں کے لیے کوئی فیسلٹی, کوئی اقدامات اور اس کے خلاف کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. بالکل اس کے خلاف, کیونکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا کرائم بھی ہوتا ہے, مطلب بہت بڑا مافیا ہے. جو لوگ صبح یہ آپ کے جو ہے نا صبح جب اذان ہوتی ہے اور جو نماز ہوتی ہے, یہ اپنے چوک پہ ہر ایک بچے کو چھوڑ دیتے ہیں. ایون کہ میں نے بہت سی خواتین کو بھی دیکھا ہے کہ وہ اسپیشل آپ کو گاڑی میں آ کے آپ کو ایک چوک پہ چھوڑا جاتا ہے, اور رات کے 12 بجے یا 2 بجے آپ کو اٹھائیں گے. اور کئی بچوں کو تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بلکہ ایک بچے نے مجھے بتایا تھا کہ یہ ان کو ہم منتھلی دیتے ہیں, جتنے بھی پیسے اکٹھے کرتے ہیں تو یہ منتھلی بیسس پہ جو ہے نا وہ یہ بچے ہمیں دیتے اور جا کے ہم ان سے بھیک منگواتے ہیں. اچھا, یعنی یہ پراپر بزنس کے طور پہ جو ہے کسی کی مجبوری اتنی خاص نہیں ہو سکتا ہے, شاید ایک آدھ بندہ بیچ میں مجبور بھی ہو, لیکن زیادہ تر یہ چیزیں جو ہے وہ بزنس کے تحت ہو رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں ویسے تو ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے وہ آپ سرویلنس میں رکھیں, ان کے اوپر نظر رکھیں کہ آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے, کیا استعمال کر رہا ہے. ایون ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بچوں کا جو موبائل فون کا استعمال ہے اس کے اوپر آپ نظر رکھیں, جو وہ اسکرین ٹائم ہے ان کا اس کو کم کرنے کی کوشش کریں.
لیکن پیرنٹس جو ہے وہ یہ کس طرح سے یقین دہانی کر سکتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ڈرگ ایڈکشن سے سیف ہے؟ اب فار ایگزامپل میرے گھر کا کوئی بچہ ہے وہ باہر جاتا ہے، میں اپنے گھر میں تو انوائرمنٹ اس کے لیے سیف رکھ لوں گی، لیکن باہر کیسے اس کے لیے سیف انوائرمنٹ رکھوں گی، اپنے بچے کو اس چیز میں کیسے گائیڈ کروں گی؟ دیکھیے شروع سے ہی ہم اس کو پریونشن کے ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو پریونشن کے اوپر کام کرے، نشے سے جو ہے نا وہ بچنے پہ جو ہے نا ان کو لیکچرز دے، ان کو پہلے سے ہی بتائے کہ جیسے کہ شروع کے ایج میں بچوں کو تمباکو نوشی کی بہت زیادہ وہ مطلب ایک تجسس ہوتا ہے ان کو جو ہے نا کہ ہمیں کب جو ہے نا اپنے آپ کو بڑا سمجھوں گا اور میں سگریٹ پیوں گا نا. تو اس چیز کا اگر شروع سے بچوں کو گائیڈ کیا جائے کہ اس طرح کی سوسائٹی میں آپ نے اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے اور آپ نے بالکل جو ہے نا سیدھا گھر آنا ہے یا اس کے اوپر خیال رکھنا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں بہت حد تک قابو پایا جا سکتا ہے. ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس ایک بچہ ہے جو کہ بچہ تو نہیں کہہ سکتے، تقریباً اس کی عمر کوئی 18 سال ہے، اور وہ اس کی والد جو ہے نا میرے پاس لے کے آئے کہ یہ ویپ جو ہے نا ایک نشہ ہے، ویپ یہ کرتا ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ یہ جو میں نے ان کا سیشن کیا، میں نے کہا یہ ویپ نہیں کرتا، مجھے اس کے جو سمٹم نظر آ رہے یہ کوئی کینابونائڈس کے جو سمٹمز ہے. تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو گھر میں ہی ہوتا ہے اور صرف ویپ لے کر آتا ہے. تو جب ان سے میں نے ان کا جب ہم نے ٹیسٹ کیا ہے تو مارکیٹ میں جو ہے نا یہ ایک الارمنگ بات ہے، مارکیٹ میں دوسرے ممالک سے THC پورٹ بھی آ چکے ہیں جو کہ چرس کے گردہ کے جو پورٹ ہے. جب اس کا ٹیسٹ کیا تو وہی جو میرا شک تھا وہ بالکل 100% وہ ٹھیک تھا کہ اس کے چرس پازیٹیو آ گیا، کیونکہ وہ جب بھی ویپ چھوڑتا تھا وہ اس کو جو ہے نا غصہ آنا، اس کو چڑچڑاپن اور بہت سے نفسیاتی مطلب ڈپریشن، انزائٹی، ہر ٹائم جو ہے نا وہ سٹریس میں رہنا. تو جب میں نے ان کو بتایا کہ یہ دیکھیں یہ تو شکر ہے کہ آپ بچے کو ٹائم پہ لے کے آئے، اور انیشلی سٹیج میں اگر اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے جیسے کہ چند سیشن میں یا کچھ میڈیکیشن اگر ہم ایڈوائز کرتے ہیں جیسے کہ آپ کی موڈ سوئنگس کو بہتر کرتے ہیں اور آپ کو اس کی طلب نہیں ہوتی، وہ میڈیکیشن آپ کو دی جاتی ہے، تو وہ اس چیز سے جو ہے نا ابھی کچھ ہی کوئی 4 ہفتے پہلے صحت یاب ہوا ہے. تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ مارکیٹ میں اس ٹائم یہ حالت ہے کہ ویپ کے ساتھ THC ویپ مطلب سیدھا جو ہے نا ایک نشہ گردہ ٹائپ جو ہے نا وہ آپ کی مارکیٹ میں آگے جو 5000 کا سم تھنگ جو ہے نا وہ ایک ویپ ملتا ہے. اور یہ صرف اب ویپ نہیں ہے، ہم تو اکثر کہتے ہیں کہ جی ویپ آپ کی اسموکنگ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو جتنے زیادہ پف ہوتے ہیں تو ہم سگریٹ سے زیادہ اس کو خطرناک سمجھا جاتا ہے. فیض صاحب آپ جب آتے ہیں تو مجھے نئی ڈرگس کے بارے میں پتہ لگتا ہے، اور میں کہتی ہوں کہ میرے نالج میں اضافہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ چیز مجھے ذرا ڈپریس بھی کرتی ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو شاید ہم نے صرف ایک سگریٹ کے بارے میں یہ سنا تھا، اور وہ بھی ہماری امیاں ہر ٹائم ڈانٹتی رہتی تھی کہ سگریٹ پیو کہ یہ تو غلط لوگوں والا کام ہے. اور یہ اب تو خیر میں دیکھتی ہوں کہ سگریٹ بہت کامنلی پیا جاتا ہے، جو کہ ایک الارمنگ سچویشن ہے، لیکن ساتھ اس طرح کی چیزوں کا استعمال جو ہے وہ بھی بڑا کامن ہوتا جا رہا ہے. فیض صاحب اگر اب میں بولوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کا ڈیٹا ہو یا آپ کی نالج میں ہو تو کیا آپ کو کچھ آئیڈیا ہے کہ اس ٹائم پہ ہمارے کتنے % ینگسٹرز جو ہیں وہ ڈرگ ایڈکٹیڈ ہیں یا کسی بھی قسم کی ڈرگ کا استعمال کر رہے ہیں؟ جتنی تیزی کے ساتھ یہ ڈرگ جو ہے نا وہ عام ہو رہی نا، تو ہمارے پاس جیسے کہ آج سے 10 سال پہلے کی میں بات کروں تو اس ٹائم ہمارے پاس جو پیشنٹ رپورٹ ہوتے تھے وہ صرف کینابس کے حد تک ہی تھے یا ہیروئن کے تھے. لیکن اب جتنے زیادہ منشیات عام ہو چکی ہے، ڈفرینٹ جو ہے نا وہ چیزیں نئی چیزیں آ چکی ہے، جیسے کہ باہر ممالک میں بھی نئے نشے آ چکے ہیں، تو اس میں ریشو بڑھتی جا رہی ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم جو پاکستان میں جو ایک ریشو ہے جو ہمارے مطلب پیشنٹ سے کے حوالے سے ہم بتانا چاہیں گے تو وہ 20% تو ہے پاکستان میں اس ٹائم، جو خاص طور پہ ینگ نوجوانوں میں جو ہے نا وہ 20% ہے. لیکن اس میں جو 20% وہ ہوں گی جو پراپر ڈرگ ایڈکٹ. جی بالکل. اور اس میں جو کچھ پرسنٹیج ہے جیسے کہ 5% ہے وہ خواتین کی بھی ہے، یعنی فیمیلز بھی جو ہے وہ اس میں ہے. کفایت صاحب ساتھ ہی مجھے یہ بھی بتائیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اب اس کو نشے کی عادت لگ گئی ہے، یہ تو اب نہیں ٹھیک ہونے والا، اور ہم ایسے لوگوں کو اکثر گھروں سے بھی نکال دیتے. ایک تو ہمارے پاس جو ہے نا وہ سوشل پریشر ہمارے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے
کہ لوگ کیا کہیں گے. اچھا محلے میں کسی کو پتہ چل گیا کہ ان کا بیٹا یا ان کی بیٹی جو ہے وہ ڈرگ ایڈکٹڈ ہے تو ہمارے اوپر جو ہے وہ کس قسم کے الزامات لگیں گے. ایک تو ہم اس خوف سے جو ہے وہ اپنے بچوں کو ابینڈن کر دیتے ہیں. دوسرا ہمیں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا کیور نہیں ہوگا. تو کتنے % لوگ ہیں جو کسی بھی قسم کی ڈرگ ایڈکشن میں اگر ہوں تو ان کو کیور کیا جا سکتا ہے, ان کا علاج ممکن ہے؟ دیکھیے ہم اکثر والدین کو اور جو ہے نا جب سیشن کرتے تو ہم ان کو بتاتے کہ دیکھیے اگر خدا نخواستہ آپ کا کوئی بچہ یا آپ کا کوئی گھر کا فرد نشے میں لگ گیا ہے تو وہ جان بوجھ کے نہیں لگا. بہت سی چیزیں ہو سکتی ہے کہ وہ کسی اور وجہ سے, سوسائٹی کی وجہ سے وہ نشے کی لت میں لگ گئے. اور لیکن یہ کہ باقی بیماریوں کی طرح یہ بھی ایک ڈیزیز ہے, ایک بیماری ہے. اگر آپ بر وقت اس کا فیصلہ کرتے ہیں علاج کا اور آپ اس کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں, جیسے کہ ہم کہتے ہیں فیملی سپورٹ کے بغیر آپ نشہ نہیں چھوڑ سکتے. ٹھیک ہے, اگر آپ کی فیملی سپورٹ اچھی ہوتی ہے کہ گھر سے باہر نکال دینا, اس کو مارنا پیٹنا, یہ کوئی حل نہیں ہے, کیونکہ وہ اور زیادہ وہ پکا ہو جاتا ہے اور وہ ڈبل نشہ کرتے ہیں. پھر ہم اکثر کہتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ آپ کا کوئی پیارا, آپ کا کوئی بچہ جو کہ نشے کی لت میں پڑ گیا ہے, آپ اس کی سولوشن کی طرف آئے. ٹھیک ہے, آپ ان کو گائیڈ لائنز دے, آپ جو ہے نا پروفیشنل لوگوں کے پاس آئے, سائیکیٹرسٹ کے پاس آئے, سائیکولوجسٹ کے پاس آئے. جیسے کہ چند دنوں پہلے وہ جو ایک بچہ آیا وہ ٹھیک ہو کے چلا گیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فیملی سپورٹ آپ کی بہت ضروری ہے. فیملی سپورٹ کے ساتھ ساتھ اگر آپ کسی بھی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں آپ پیشنٹ داخل کرتے ہیں تو فرسٹ جو اس کا میڈیکل ٹریٹمنٹ وہ بہت ضروری ہے. باقی اس کے ساتھ ساتھ سائیکو تھیراپی بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو اسپریچول تھیراپی وہ بہت ضروری ہے. اور پیشنٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی اسلام آباد میں ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہے تو ہمارا جو سکسیس ریٹ ہے وہ 100% پیشنٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں, لیکن 70% ہمیشہ کے لیے لوگ نشہ چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ٹیم کی, ہمارے لوگوں کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے. بالکل ایسی. اچھا کفایت صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے بیچ میں بات کی کہ فیملی سپورٹ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے, لیکن ہم نے چاہے ڈراماز میں دیکھ لیں, چاہے ریئل لائف میں دیکھ لیں, چاہے اپنے سوشل سرکل میں دیکھ لیں, ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ جب ایک بچہ جو ہے وہ سگریٹ پیتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو پہلا کام ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو تھپڑ لگاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ شاید فار دا ٹائم بینگ تو ڈر جاتا ہے, لیکن باہر جا کے وہ پھر وہی چیز کرتا ہے, اور وہ جو چیز ہمارے سامنے ہے بس وہ پھر پس پردہ شروع ہو جاتی ہے. وہ بچہ شاید گھر میں وہ سگریٹ نہیں پیتا, لیکن باہر پھر بھی وہ اپنی اس ایکٹیویٹی کو کنٹینیو رکھتا ہے. اور ہم نے بہت سارے بچے ایسے دیکھے بھی ہیں جو گھر والوں سے چھپاتے ہیں اور باہر جو ہے وہ سب کر رہے ہوتے ہیں. فیملی کا جو بیہیویئر ہے وہ کتنا میٹر کرتا ہے؟ مطلب اب وہ کہتے ہیں نا کہ تسلی جب ایک پیشنٹ کو مل جاتی ہے تو وہ آدھا جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے فیملی کا جو بیہیویئر ہے, فیملی کا جو ٹریٹمنٹ ہے اس بچے کے لیے, وہ کتنا میٹر کرتا ہے اور وہ کتنا کیور کر سکتے ہیں اس پیشنٹ کو. دیکھیے ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ فیملی کا جو ہے نا بچوں کے ساتھ بہت اچھی بانڈنگ ہونی چاہیے, دوستانہ ماحول ہونا چاہیے تاکہ بچہ آپ کے ساتھ ہر چیز شیئر کر سکے. اب بہت سے جو والدین ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کا بچہ جو ہے نا وہ آج اسکول کا پہلا دن تھا, یونیورسٹی کا پہلا دن تھا, وہاں پہ جا کے سگریٹ پی کے آ گیا, چرس پی کے آ گیا ہے. تو وہ انہوں نے خود تو نہیں پیا, دوستوں نے آفر کی ہے, انہوں نے پلایا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کی بانڈنگ اچھی ہے, آپ کے ساتھ اس کا جو ہے نا رویہ اچھا ہے تو کہ ہر چیز وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکے, تو اس کے لیے آپ ارلی سٹیجز میں آپ اس کا مطلب یہ کہ ایڈکشن سے وہ بچ سکتا ہے. اگر فیملی اپنے بچوں کو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھے طریقے سے ٹائم دے اور ان کی بات کو سمجھے, ان کی بات کو سنے اور ان کو اتنا اعتماد دے کہ آپ بیٹا کوئی بھی غلطی انسان سے ہو جاتی ہے لیکن آپ بتائے, آپ ہمیں بتائے تاکہ جو ہے نا اس کا بر وقت حل نکالا جا سکتے. اور اسی طرح بہت سے بچے جو کہ بر وقت اپنے والدین کو بتا دیتے تو کسی بڑی جو ہے نا مشکل سے جو ہے نا وہ بچ سکتے ہیں. تو مطلب فیملی کی سپورٹ جو ہے وہ پہلا اسٹیپ ہے, وہ ضروری ہے. آپ اپنے بچے کے ساتھ اتنا اچھا بانڈ رکھیں کہ وہ آپ اس کو سیف پلیس لگے, وہ آپ سے آ کے ڈسکس کریں. وہ ایٹ ٹائمس کہتے ہیں نا کہ اپنے بچے کو اتنا ٹرسٹ میں لیں کہ وہ بڑی سی بڑی غلطی بھی کر لے تو آپ کو آ کے سب سے پہلے بتایا, وہ کہیں اور پہ سہارا نہ
ढूंढें. बिल्कुल. बहुत खूबसूरत बात आपने की. डॉक्टर साहब क्या आखिर में मैसेज देंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये टॉपिक हमें वक्तन फवक्तन डिस्कस करते रहना चाहिए, और जितना डिस्कस करेंगे उतनी बीच में नई चीज़ें जो है हमें मिलेंगी और उतनी अवेयरनेस भी फैलेगी. तो क्या मैसेज देंगे लास्टली समझ? मैं तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को एक पैगाम दूंगा कि अगर आपके इर्द गिर्द या आपके रिश्तेदारों में या आपका कोई प्यारा किसी भी किस्म के नशे की लत का शिकार है या उनको कोई भी नफसियाती डिसऑर्डर है, जैसे कि आजकल बहुत कॉमन है डिप्रेशन, एंजाइटी, और लोग ये समझते हैं कि ये ड्रामा कर रहे हैं, ये पागल है, लेकिन कुछ लोगों को जैसे डिप्रेशन में उनको सुसाइडल थॉट्स आ रही होती है और ये लोग समझते हैं कि वो जानबूझ के कर रहे. तो खुदारा इन लोगों की हेल्प करे, मदद करे. ये एक सदका जारिया है और मैं ये समझता हूँ कि इससे सब बड़ा सवाब कोई भी नहीं है. अगर कोई साहिब हैसियत है और आपके इर्द गिर्द कोई नशे का मरीज़ है तो आप किसी भी अच्छे रिहेबिलिटेशन सेंटर से उसका ज़रूर इलाज करवाएं. थैंक यू सो मच किफ़ायत हुसैन खान साहब, हमें वक्त देने के लिए. बड़ी खूबसूरत बात आपने आखिर में की कि आप लोगों की मदद करें. वो कहते हैं ना कि खुश रहो और खुशियाँ बिखेरते रहो. तो ये बड़ी छोटी सी चीज़ होती है. अगर आप किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, कम से कम उसको सुन लें. वो भी जो है ना काफ़ी हद तक अगले इंसान के लिए थेरेपी होती है, क्योंकि एट टाइम्स हम सिर्फ जो अपने अंदर दिल में लेके बैठे होते हैं वो हम सिर्फ निकालना चाह रहे होते हैं. हम कहते हैं कि कोई ऐसा बंदा हो जो बैठा हो और जो सिर्फ सुन रहा हो लेकिन वो हमें जज ना करे. तो जजमेंटल हुए बगैर जो है वो लोगों को सुने और लोगों को फैसिलिटेट करें. जितना आप उनको सुकून में रख सकते हैं, आप दूसरों को सुकून देंगे, अल्लाह ताला आपको सुकून देगा. खुश रहें, खुशियाँ बिखेरते रहें, और मुझे और मेरी टीम को और बिलखसूस पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.